معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز، تحریک لبیک کے 1060 کارکن رہا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید 1000 کارکنوں کی رہائی کی منظوری دے دی۔ صوبے بھر میں نظر بند افراد بھی چھوڑ دیے گئے۔ پنجاب حکومت کا ساز رجسٹری کے خلاف درخواست واپس لینے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ کے مطابق جن افراد کے خلاف کیس نہیں تھے ان کو رہا کیا گیا ہے۔ دھرنے کے شرکاء وزیر آباد میں ہی موجود۔ راولپنڈی تا لاہور جی ٹی روڈ اب صرف 2 مقامات سے بند۔ چناب ٹول پلازا اور ہریان والا اب بھی بلاک۔ جہلم ٹول پلازا اور پرانا ریلوے پل بھی تاحال بند۔ 10 جگہوں سے رکاوٹیں دور۔ نیشنل ہائی وے پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے جلد مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ لاہور، راولپنڈی اور پشاور کے درمیان ٹرین آپریشن بحال۔ وزیر اعظم نے وزراء کو تحریک لبیک سے متعلق بیان بازی سے روک دیا، معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے پر تفصیلی گفتگو۔ عمران خان نے کہا معاملہ حساس ہے، ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمن غیر ذمہ دارانہ بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مذہبی معاملات اور حساس ایشوز پر آئندہ بیانات میں احتیاط برتی جائے۔ وزیر اعظم کی تمام وزراء اور اراکین کو معاملے پر شاہ محمود قریشی سے مشاورت کی ہدایت۔ وزیر خارجہ کو اہم ٹاسک سونپ دیا، ٹی ایل پی اور معاہدے پر شاہ محمود فوکل پرسن ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اہم قومی امور پر اتحادیوں کو اعتماد میں لے لیا۔ اتحادی رہنماؤں سے ملاقات، ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اتحادی جماعتوں کا اہم قومی معاملات پر مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق۔ عمران خان نے رفقا کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق اعتماد میں لیا۔ مشترکہ اجلاس میں 30 بلز منظور کروانے کا فیصلہ۔ اجلاس 8 نومبر کو طلب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا مشترکہ اجلاس میں اتحادی جماعتوں کا بھرپور تعاون درکار ہے۔ اگلا الیکشن ہر صورت ای وی ایم کے ذریعے کروائیں گے۔ اجلاس میں فروغ نسیم، خالد مقبول صدیقی، امین الحق، شیخ رشید، فہمیدہ مرزا اور مولوی صلاحی کی شرکت۔ پاکستان میں جو بنیادی اشیاء ہے وہ اس ریجن میں اب بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ سستی ہیں۔ تیل جو ہے وہ پاکستان، جو تیل جہاں پہ پیدا نہیں ہوتا ان ممالک میں پاکستان میں تیل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ سستا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل قوم سے خطاب کریں گے، معاشی فیصلوں پر اعتماد ملیں گے۔ وزیر اعظم کا پلاٹ تقسیم کرنے کا ثوابدیدی اختیار ختم، اب کسی کو پلاٹ نہیں دے سکیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستان اور خطے میں مہنگائی کا معاوضہ بھی کر دیا، کہا پاکستان میں اشیاء خورنوش اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے سے اب بھی کم ہیں۔ سندھ میں صوبائی حکومت سے قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا، بلاول بھٹو اگر اب کبھی جلوس نکالے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے نکالیں۔ یہ بھی کہا انتخابی اصلاحات پر حکومت کی پوزیشن واضح ہے، شہباز شریف عوامی نہیں سازشی آدمی ہیں۔ حکومت کا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ افغانستان کی حالیہ صورتحال سمیت اہم معاملات پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 نومبر کو بلائے جانے کا امکان۔ نیب ترامیم سے حکومت نے خود کو این آر او دیا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے وار، کہا اگر کسی کو نیب نیازی گٹھ جوڑ پر شک تھا تو یہ ترمیم شیطانی ذہنیت کا واضح مظہر ہے، احتساب کی آڑ میں سراسر سیاسی انتقام ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا پہلے دن کہا تھا نیب آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے، صاف کہہ دیں آرڈیننس صرف نون لیگ کے خلاف ہوگا، اطلاق حکومت کی چوری پر نہیں ہوگا، تماشے بند کیے جائیں، قانون سے نہ کھیلا جائے، ہم تو ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ کیا عمران خان اور چیئرمین نیب تیار ہیں؟ نیب کے چیئرمین کو جو قانون میں شک تھی کہ اس کو مزید ایک دن نہیں دیا جا سکتا، انہوں نے اس کو آگے ایکسٹینشن دے دی جب تک نئے چیف کا انتخاب نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو چیئرمین ہے یہ تاحیات ہوں گے۔
वज़रा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, इत्तेहाद में ही ताकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी टीम को तलकीन। वफाकी काबीना इजलास में आज़म सवाती और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर गुफ्तगू। इमरान खान की आइंदा पेशी पर तमाम वज़रा को आज़म सवाती के साथ इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। कहा, रिफॉर्म्स लाना आसान नहीं, मुश्किलात आती हैं, मिलकर सामना करेंगे। मुश्किल वक्त में सबको इकट्ठा होकर सामने आना चाहिए। There was a thought that it might be too easy. Very nicely placed. Big appeal. He's gone a long way across. Wonderful use of the feet. So smooth in the shots as well. पाकिस्तान जीत का चौका मारने को तैयार। नमीबिया को जीत के लिए 190 रन का बड़ा हदफ दे दिया। बाबर आजम की एक और 70 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने भी खूब साथ दिया। 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद हफीज का लाठी चार्ज, बॉलर्स की जमकर धुलाई। 16 गेंदों पर 32 रन बनाए। फखर जमान सिर्फ 5 रन ही बना सके। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सपेक्टेशन काफ़ी हैं लोगों की कि हम हर मैच में परफॉर्म करें। और नाउ अब मेरा सिर्फ यही गोल है कि एक अच्छी टीम बनाई जाए और वो टीम खड़ी की जाए जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाने की ठान ली। आईसीसी की जानिब से जारी करदा वीडियो में बाबर आजम ने कहा, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में रिलैक्स नहीं होना, बल्कि हमें हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। पाकिस्तान में क्रिकेट फीवर उरूज पर, सपोर्टर्स का जोशो जज्बा देखने वाला। जिसका जैसे दिल करता है वैसे तामीरात कर रहा है। चीफ जस्टिस कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। सरकारी अराजी पर कायम पेट्रोल पंप की लीज से मुतालिक केस में पूछा, तजावुजात के हवाले से आपने क्या काम किया? कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा, सर थोड़ा वक्त दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, सारी जिंदगी आप टाइम ही लेते रहे हैं, पता नहीं मुल्क को किस जगह पहुंचा दिया गया। अदालत उस्मा ने पार्कों और प्ले ग्राउंड की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी पार्कों में शजरकारी और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। अफसोस है पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब तक अमन कायम नहीं होगा हम तरक्की की जानिब नहीं बढ़ सकते। अमन के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। एमकेएम का सिंध में फौरी बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत शहरियों की हक तलफी न करे। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, शफाफ इंतखाबात के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हुदूद का तयन होना जरूरी है। बल्दियाती इदारों में नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराना गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सूबाई हुकूमत से राब्ता, मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान भारत में होने वाली सलामती काउंसिल में शिरकत नहीं करेगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, भारत का किरदार अमन की कोशिशों को सबोताश करने का है। वो क़याम अमन के लिए कैसे काम कर सकता है? भारत अपने आप को दुरुस्त कर ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चमन बॉर्डर पर एक माह बाद चहल पहल, पाक अफगान बॉर्डर खोल दिया गया। पैदल आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियां बहाल। तजारती सामान से लदे ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद बॉर्डर खोलने का फैसला हुआ था।
کا ایک اور ہلاکت خیز دن، پنجاب میں مزید 3 مریضوں کی اموات، 24 گھنٹے میں 494 نئے کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں بھی ڈینگی سے مزید 94 شہری متاثر، دارالحکومت میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 3737 ہو گئی۔ بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیس، سپریم کورٹ کا نوٹس، وفاق اور صوبائی حکومتوں کو تمام اسپتالوں میں علاج کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے، کسی سرکاری اسپتال میں میموگرافی اور بریسٹ کینسر کے علاج کی سہولت نہیں، ابتدائی سٹیج پر کینسر کی تشخیص کا کوئی انتظام نہیں، خواتین کی اکثریت نجی اسپتالوں سے مہنگا علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر دفاع پرویز خٹک بھی شریک ہوئے۔ لاہور میں لاکھوں روپے کے پرندے چوری، لکھوڈیر میں فارم ہاؤس میں چوری کی گئی، 25 لاکھ روپے مالیت کے لو برڈز چرائے گئے۔ نوجوان نے پرندے ہالینڈ سے امپورٹ کرائے تھے، چور دیوار توڑ کر 60 سے زائد جوڑے لے اڑے۔ کرپشن اور حکومتی نااہلی کے خلاف پی ایس پی سڑکوں پر، کراچی میں مظاہرہ۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کراچی سے سیٹیں لے کر اس شہر کو گروی رکھ دیا، پیپلز پارٹی نے 10 سال میں شہر کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ عمران خان دراصل آصف زرداری کے پارٹنر ان کرائم ہیں۔ وزیر اعظم کی ایکسپورٹس پر خصوصی توجہ سے برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کورونا کے باوجود جولائی تا اکتوبر برآمدات کا حجم 9.5 ارب ڈالر ہے، جو پچھلے سال سے 25% زیادہ ہے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 70 سال، چین میں عظیم الشان لائٹ شو، ووہان میں عمارتوں اور دریائے ینگزی برج پر 3 دن سے شو جاری، ووہان میں پاک چین فرینڈشپ اسکوائر کا بھی افتتاح۔ This is a real opportunity and it's taken. Bowling, that is that. The job is done. بنگلہ دیش کی مسلسل چوتھی شکست، T20 ورلڈ کپ کی سیمی فائنل دوڑ سے باہر۔ جنوبی افریقہ نے بنگالیوں کی ایک نہ چلنے دی، بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے دی، 84 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کر دیا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں اصل مقابلہ، دونوں ٹیموں میں سے جس کی ایوریج اچھی ہوگی سیمی فائنل کھیلے گی۔ پاک آرمی کے زیر اہتمام لاہور میں انٹرنیشنل پیسز مقابلے، پاک فوج کے سپاہی امجد علی نے چین اپ کا نیا ریکارڈ بنا لیا، مقابلے میں 160 ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کابل دھماکوں سے گونج اٹھا، فوجی اسپتال کے باہر یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکے، 19 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ علاقے میں شدید فائرنگ، دھماکوں کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو چھاونی بنا دیا، مزید 5000 اضافی پیراملٹری فورس تعینات کرنے کا فیصلہ، تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال۔ مودی گلے پڑنے کی عادت سے مجبور، گلاسگو کانفرنس میں UN سیکرٹری جنرل کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ اینٹونیو گوتریس کے چہرے پر ناگواری واضح نظر آئی۔ مودی نے بورس جانسن سے ملاقات میں بھی سماجی فاصلے کو نظر انداز کیا۔ خلا کی مرچ کیسی ہوگی؟ ناسا سائنس کی نئی بلندیوں پر، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر مرچیں اگانے کا کامیاب تجربہ، تصاویر بھی جاری۔
exactly is happening here? We need to finish what our grandfather started. Hey, buddy. और भूतों को पकड़ने की तकोदो, क्या हाथ आएगी हवाई मखलूक? फिल्म घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ 19 नवंबर को रिलीज होगी।